شجاع بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, رجیتے میں بعد میں آئیں گے, کیا یہ ہولڈ کرے گا جو اس وقت یہ سیز فائر ہوا آپ کے خیال میں؟ میرے نزدیک ضرور, اس لیے کہ اب یہ جس طرح دو باکسرز رنگ میں تھک جاتے ہیں, دونوں طرف سے اب ان کے جو میسائل خاص طور پہ ان کی سپلائی ہے وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے. تو یہ ایک عقل مندی کی بات ہے کہ دونوں نے صدر ٹرمپ کی بات مان لی. سر یہ بتائیں, رجیم چینج پہ جو سٹانس ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, کیا یہ جینوئن امریکی سٹانس ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رجیم چینج نہیں کر پائیں گے, یا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, اور ناٹ بیکاز کہ نیتن یاہو یہ چاہتا ہے؟ بیکاز پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے مجھے ایک زبردست ہسٹورک قصہ سنایا ملینیم چیلنج کا. میں چاہ رہا ہوں ناظرین سے پہلے وہ شیئر کر لیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تاریخ میں کافی انٹرسٹ لیتا ہوں, اسی لیے لکھت پڑھت بھی کرتا ہوں اسی موضوع پہ. تو تاریخی اعتبار سے جب میں دیکھتا ہوں تو بہت سی چیزیں جو سامنے آتی ہیں وہ پہلے ہو چکی ہوتی ہیں اور ان سے سیکھنا پڑتا ہے, اور جو ممالک سیکھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ان کی فتح ہوتی ہے, اور جو نہیں سیکھتے ان کی ڈیفیٹ ہوتی ہے. تو امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے, ایک چیز میں نے دیکھی ہے, کیونکہ میرا کافی تعلق رہا ہے ان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ اور ڈپلومیٹک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کہ یہ ہر چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھرو وار گیمز. اور یہ وار گیمز صرف محدود نہیں ہوتی فوجی افسروں پہ, اس میں سویلینز کو لاتے ہیں, ایکسپرٹس کو لاتے ہیں, مختلف اداروں سے لاتے ہیں. میں نے خود بھی ایک دو وار گیمز میں ایسے حصہ لیا, لیکن ایک وار گیم جس کی مجھے یادداشت پکی تھی وہ سامنے آئی, اور وہ اس کے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2002 میں وہ وار گیم تھی جس کا نام تھا ملینیم چیلنج, اور یہ کوئی ایسی ویسی وار گیم نہیں تھی. اس میں 13,500 امریکن افراد شامل تھے, اور اس کا خرچہ $235 ملین تھا. اور اس کے بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ 2007 میں, مطلب کہ 5 سال اس کے بعد, ایک اٹیک ہو ایران پہ, جس پہ کہ ایک لینڈنگ ہو, بیچ ہیڈ اسٹیبلش ہو, اور پھر ایران کو فتح کیا جائے. اس وار گیم میں جو ایران کے سپریم لیڈر ڈیزگنیٹ ہوئے تھے وہ تھے باب اوکلی. پاکستان میں کافی مشہور ہیں, انہیں وائس رائے بھی کہا جاتا تھا پاکستان میں جب وہ ایمبیسڈر تھے. تو مجھے اس طرح پتا چلا کہ باب اوکلے اس میں خامنائی صاحب کا رول پلینگ کر رہے تھے. وہ سپریم لیڈر مطلب اس وقت کے, ٹھیک اس وقت کے, ٹھیک ہے اس وقت. اور ان کے جو آرمی چیف تھے وہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل وین رائپر تھے, مرین جنرل وین رائپر. تو باب اوکلی کو ہم نے بلایا ہوا تھا, ایک چھوٹی سی دعوت تھی ہمارے گھر, ایک سٹ ڈاؤن ڈنر تھا, اور باب اوکلی اور ان کی بیگم فلس دونوں ہمارے دوست تھے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا. لیکن پھر کوئی ہفتہ پہلے فلس کی کال آئی کہ آئی ایم سوری باب وونٹ بی ایبل ٹو کم, کیونکہ حکومت نے اس کو کسی کام پہ لگا دیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, اور پھر کھانے سے ایک دن پہلے انہوں نے پھر کال کیا اور کہا کہ باب اب فارغ ہو گیا, تو وڈ یو مائنڈ اگر وہ آ جائے. تو ہم نے کہا بالکل, ایک اور پلیٹ لگا دیں گے میز پہ. تو جب آئے باب تو مجھے ایک طرف لے گئے میری لائبریری میں, مجھے کہا کہ آئی نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو وائی دس ہیپنڈ. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایکسرسائز تھی, اور اس میں ہم نے جو امریکہ کی کنٹینجنٹ تھی اس کو کافی نقصان پہنچایا. وہ اس طرح کہ ہم نے ٹوٹل الیکٹرانک بلیک آؤٹ کیا, کوئی کمیونیکیشن الیکٹرانک مینز میں نہیں تھی, وہ سب پرسنل تھی. ڈسپیچ رائڈرز تھے, اور کوڈ ورڈز جو تھے وہ مؤذن کی اذان میں
شامل کر کے ہم نے آگے پیچھے پہنچائے. اور وہ جو امریکن فوج تھی اس ایکسرسائز میں انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. تو دے ور ان کمپلیٹ اگنورینس کہ ایران کیا کر رہا ہے اور کیا تیاری کر رہا ہے. تو پھر کنٹرول نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں لینڈ کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو لینڈ نہیں کرنے دیں گے. اور انہوں نے حکم دیا اپنے اسپیڈ بوٹس کو, جو کہ جن میں اسلحہ تھا بہت, کہ ہر روز صبح آپ نکلیں اور امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز کی طرف جا کے اور پھر رک جائیں فاصلے پہ اور پھر واپس آ جائیں. تو 2-3 دن انہوں نے جب کیا تو امریکن بھی عادی ہو گئے کہ یہ تو ایسے ہی ڈرامہ کر رہے ہیں. اور چوتھے دن انہوں نے حکم دیا کہ اب رکنا نہیں ہے, اب فل سپیڈ اہیڈ جاؤ اور ایکسپلوڈ یور سیلف اگینسٹ دی ایئر کرافٹ کیریئر. یہ باب اوکلی کا کہنا ہے. تو وہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ڈوب گیا, اس سے امریکہ کے پاس اب قوت نہیں تھی کہ وہ اٹیک کر سکیں, جہاز لا سکیں, بیچ ہیڈ اسٹیبلش کر سکیں. پھر نیگوسیشنز ہوئی کہ ہمیں لینڈ کرنے دیں. بٹ فار دا سیک آف پاسٹری آف ٹائم, کنکلوژن سر کیا ڈرا ہوا اس ایکسرسائز سے؟ کنکلوژن اس کا یہ ہوا کہ جب آپ جنگ میں جاتے ہیں یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار اینی تھنگ. اور سب سے بہتر کنکلوژن جو امریکن فوج نے اسے اخذ کیا وہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی پورا طریقہ کار تبدیل کرنا پڑے گا, اور خاص طور پہ یہ لینڈنگ اور بوٹس آن دا گراؤنڈ شاید یہ کام نہ کرے. اور اب جنگ کی نوعیت بھی تبدیل ہو چکی ہے. 2002 میں الیکٹرانک وارفیئر بھی نہیں تھی, اب الیکٹرانک وارفیئر ہے, اسٹینڈ آف ویپنز ہیں, بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی. لیکن میں آپ کو کوٹ دوں جو کہ اڈولف ہٹلر کا کوٹ ہے, اور وہ اس پہ ٹھیک بیٹھتا ہے. اڈولف ہٹلر نے کہا تھا کہ the beginning of every war is like opening the door into a dark room. One never knows what is hidden in the darkness. تو ہر جنگ سے بے یقینی پیدا ہوتی ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے.